اب بات ایک تو اس میں بیٹری لگانی بھی ہے چارجر کو دے جی ہیلو جی جی عارف شاہد صاحب کیا معاملہ ہے تھانے میں ہیں اچھا کیا صورت حال ہے کیا پلان کیا ہے پروگرام کیا ہے آگے اوکے اوکے اچھا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تھانے جی وہاں کے سمجھ میں اس کو وعدہ کے اندر ہوتا اندر ٹھیک ہے ان اندر جلا اساں ان کی ملنے میں گیا ٹھیک ہے انہیں تو ظاہر کوئی اندازہ نہیں سکے رہا کدو ہو کیا ہو سی یہ گلی نا ٹھیک ہے تو میں انہیں کہا بھائی میں ان سے مل ہی رہا اور اگلا کام ہے کہ سنی رہائی وسطہ ہے نہیں پہ میں زور بھائی پین قومی مسئلہ ہے نا یہ نہیں تو کو میں ہار آنا ہے ارشد بل کی آلے مارنا ہے ہار بھی تکنا پہ اگر نیا پلان کرنا فوراں نہیں اس لیے نہیں پین میں کتر کیوں جاؤں تھا پیچھے ٹھیک ہے انہوں کو میگی تو نہیں بلایا ہوا تھا کہ میں جاؤں تھا کیا خیال تھے ارے شاید کہ میں گل آئی شوئی نا کل اس گلا میں پکڑی سکنا نا ارشد ملک نے ویسے ہی پکڑ سا ٹھیک ہے مطلب میں سنو نا میں جنگلی جانور تو نہ بری سکنا اس معاملے پر نہیں وہ تو نہیں ایسا کیا خیال ہے میں نسنا جہاں تھانے ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنے بندے بیٹھے باہر بیٹھے ہیں ہیں جی پتہ نہیں کتنے بندے اتنے بیٹھے ہو سن ظاہر ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نہیں میں یعنی کہ میری کوئی زبردستی نہیں ظاہر ہے انہوں کی جلا میں جیل گیا کل جی انہوں کی تو ظاہر ہے کوئی اندازہ نہیں سی نا کہ کدوں انہیں نہیں رہائی ہو سی کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے وہ کون ڈسٹرب ہونا جی کیا کرنے ہیلو کس کی آواز ہے مطلوب صاحب مطلوب گورا صاحب سو آسان کوئی گانا سنو جی اسلام میں بہت گرم ہویا ہوں وہ اللہ سن جو گانا وہ آپ کے جذبوں پر ہزار بار سلام میں پیش کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو خفیہ اداروں کا کنٹرول ہے نا اور یہ جو دلہا لنگڑا ہمارا حکمران طبقہ ہے انہوں نے سب سے بڑی بےایمانی یہ کی کہ کل وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نوٹس انہوں نے جاری کیا 2 بجے ان کو فیکس آ گئی تھی کہ ان کو رہا کیا جائے لیکن 26 گھنٹے کے بعد آج بھی وکلاء کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوا اور ڈی سی کے آفس کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ وکلاء گئے انہوں نے کہا آپ بتائیں اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ہم خود جیل کی طرف چلے جائیں یہ وکلاء کی طرف سے دھمکی تھی اور ہم 13 تاریخ شام 5 بجے سے لے کر ابھی تک اسٹل سفر میں ہے اور تنویر صاحب نے اپنے بوٹ بھی جو ہے نا وہ بھی پاؤں سے نہیں اتارے تو جیل کے باہر ہی 4 دن بیٹھے رہے ایک ہی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کو آبائی گاؤں لے کے جائیں گے لیکن انہیں وہاں جانے سے بھی پابندی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے ڈائریکٹ پاکستان بھیجیں گے اور پاکستان سے انہیں واپس جموں بھیجیں گے آزاد کشمیر میں ان پر پابندی ہے تو یہ ساری ہماری جی راج صاحب they came out of the jail about 15 minutes ago جی they came out of the jail about 15 minutes ago right and at the moment they're in the Thana as far as I understand and there's a lot of people who are involved in some sort of meeting there yeah and I got through to Arif Shahid's phone is on yeah and I took the promise from Arif Shahid yesterday in the jail right I said as soon as you get released you are coming with them straight to Quetta okay right like yeah yesterday when I told right the prisoners are with them there in the Thana and there's a lot of people there obviously the Pakistan's intelligence agencies will be there as well and they'll be obviously trying to dictate and control matters right
ہیں یہاں میگا مارٹ میں. Right. Right, okay. جی آپ جاری رکھیں. Right, okay, okay. All right. If you get an opportunity to speak to anybody in Mirpur, do try and do try and emphasize this point too, please. Okay. All right. Okay. Thank you. Yeah. جی آواز ہمیں ابھی سو. Yeah. Okay. Right, okay. All right. Yeah, so. کیا چاہ پیا کنویر صاحب کپور صاحب دو بندے سنجیروں میں جی کیا کنسو اتنا کوئی جگہ نہیں جی. ہاں ان آئے تو بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ چاہیے کوا پلائے. جی ہاں وہ تو آسان ہے نا. ہم کسی اہم مسئلے میں جو ہے بزی ہی سب بچہ ہے. وہ ایک قسم ڈرائیور ناصر ایک قسم مڑ کرنا جی. اچھا آپ یہ کریں نا ایک اور ساتھ ہی شروع کریں نا کیونکہ بہت ٹینشن میں ہے تو اتنا مزہ آیا آپ کا یہ گانا سن کے. ایک اور اپنا کوئی اسی طرح قومی طرح سنا دیں جو ہمارا کوئی گانا ہے وہ تو. جی ایک اور سناتے ہیں لال والا سنا دیں. السلام علیکم. ہیلو ہلو جی ناصر صاحب بشیر صاحب نے تھانے ضلع پڑھیا نے 16 منٹ پہلے اتنے باہر نے صدر جڑے نرشد مطلب کو گڈی چلانے سن کے اگر دو پولیس نے گڈیاں سن تو انہیں پتہ چلیا انہیں تھانے چ نہیں گئے انہیں اصل نال نہیں ملن دیتا گیا اور انہیں دنوں کھڑی رہے تو یہ اصل پروگرام چلی رہا تو تساں اپنے اظہار خیال کرو اس میں جی آپ کریں اپنا اظہار خیال اس واقعے پر. یہ
مبشر ملک صاحب ہیں کوٹلی سے. تو یہ اپنے اس جو سارا معاملہ ہوا ہے اس پر اپنا اظہار خیال دیں ہمیں. جی مبشر صاحب جی. تھوڑے سے اونچا آپ بولیں. جی یہ لاؤڈ اسپیکر پہ ہے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا آپ اس طرح کریں, آپ تحفور صاحب کے نمبر پہ کال کریں کیونکہ یہ لاؤڈ اسپیکر سے زیادہ آواز نہیں آ رہی ہے تو بہتر ریکارڈنگ اس کی نہیں ہو سکے گی. تو آپ اس تحفور صاحب کے نمبر پہ ان کا نمبر لکھوائیں, میں بزی ہوں, میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتے ہیں نمبر, ابھی آپ اس پہ بات کریں. نمبر لکھوائیں 0347 0347 920 3070. آپ اس پہ بات کریں چونکہ بہتر ریکارڈنگ نہیں ہو سکے گی, لاؤڈ اسپیکر آن کرنے کے باوجود آواز کلیئر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ یہی نمبر ڈائل کریں. ٹھیک ہے, شکریہ. جی عارف شاید نہ گل ہوئی ہے تو وہ مسئلے تھانے آنا کہ سو فکر نہ کرو تو اصل اتنے بیٹھے ہیں تو بہت سارے بندے بیٹھے تو کوئی میٹنگ چلنی بھی ہے تو سو سمجھو تو میں اس کی ہے کہ بھائی تو جیل کل تارے کو وعدہ کہہ سا کہ سیدھے کوئی رٹائے سو تو وہاں کہ میں خیر تھانے سٹی تھانے وہ سٹی تھانہ جڑا جی اس وقت ہمارے میں کیا پتا میں خیر تھوتھال کئی جگہ جی تھانہ دروندر سنگھ اور تھوتھال جانا میرپور کے سٹی تھانہ تھوتھال میں ہیں اور انہیں وہاں پر صحیح ہے تو میں خیر ان کے مارا ہوتا جناب مناسب نہیں ہے کیا خیال ہے ہم ابھی انہوں نے کڑے کو نہیں بلایا ہوتا ہے ابھی جو ہے جیل کے باہر سے ہم اٹھے ہیں. میں پہن چینے کی جنگلی تو نہ بنی سکنا اس معاملے جو ہے برابر جو ہے 13-12 تاریخ کو برابر یہ ہے کہ قیوم راجہ صاحب آنے کسوں کسی طریقے کا کوشش کرو کہ انہیں کی فی الحال ملپوری جی رکھو انہیں کی آپ ریلیکس کرنے تھا وہاں ہمارے جو ہے اس طریقے سے تھوڑا جا ماحول بہتر بنے. باشندوں کو ہمارے ہم وطنوں کو جب وہاں سے گاڑیوں کے ذریعے جو ہے میرپور سٹی تھانہ لے جایا گیا تو بھائی انٹیلیجنس ایجنسی ظاہر ہے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی بھی آتا ہے ظاہر ہے انہیں کہ تو پاکستان ہی کرنا ہونا. اچھا چلو ٹھیک ہے. نہیں انہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے جڑا عوامی جڑا معاملہ سا وہ تو ظاہر ہے جس وقت تک جیل سن اس وقت تک معاملہ عوامی بننا سا انہیں ارشد ملک تو میری چٹن لگا سا گڈی نے پر ٹھیک ہے تو انہیں ہے کہ جڑا اصل بندے عوام نے وہ خود اگر اس جڑا بھی معاملہ چلنا پیا اس جو خود ملوث ہیں یا اس طریقے نال وہ ظاہر ہے ان کا اس پوائنٹ پر کوئی عوام کوئی اس نے دخل دینا بھی انہیں کے مناسب نہیں ہے نا. ظاہر ہے انہیں کی تو ظاہر ہے وہ کسی طریقے کا خوف خراش یا جو بھی ہے کوئی اس طریقے کو گل رکھ سن انہوں نے سامنے. جی ہاں ظاہر ہے انہیں ایجنسیز مطلب 65 سال تو ظاہر ہے انہیں کی ہر بنا ہے نا. ہاں جی چلو صحیح ہے. تو وہ گڈی نہ کیا بندے جلن تک گڈی نہ کچھ کرنا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے جی. اب لوگ خاموش کیوں ہیں جاری رکھیں. ابھی پروگرام میں 13 منٹ رہتے ہیں. بٹ صاحب دیکھیے میں اس شام کو جب ہم یہاں پہ پہنچے جو راجہ ذوالفقار صاحب سے میں بات کر رہا تھا تحفور صاحب اگر آپ
1 2 منٹ رک جائیں. اگر کوئی عوامی مفاد کا کوئی کام ہے تو آپ جاری رکھیں. وہ اگر محمود کوئی بیگ نجی وغیرہ لوگ مظفر آباد سے وہ میرے ساتھ کافی دیر سے ٹچ ہیں تو ان کو اپڈیٹ کر رہا ہوں ہاں صحیح ہے. کیونکہ میں جتنے بھی ہیں نا نیشنلسٹ ان سب کو میں ٹیکسٹ کر رہا ہوں کہ یہ بتائیں یہ کس معاشرے میں ہم کھڑے ہیں جو ان کو ویزا بھی ہے لیکن کوڈلی نہیں آنے دیا جاتا. جی جی تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم ان خفیہ بہن چود اداروں کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں صبح پروٹیسٹ کریں؟ صحیح. کرنا چاہیے نا مظفر آباد میں. دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں نا معاملات ہمارے سامنے کلیئر ہونا پہلے. یہ کانفرنس کریں گے نا نیشنلسٹ کریں گے نا ان کو بتانا تو چاہیے ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا گیا. سوال تو یہ ہے صحیح کہ صحیح. 4 دن سے ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہاں ہیں یہ بات کریں نا. تو یہ انہیں اداروں کی وجہ سے ہم نہیں ملنے دیا گیا. صحیح ظاہر ہے. انہوں نے ادارے کہا کہ بھائی ادارے یہ لوگ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ ملنا نہ دیا جائے. ہاں جی شکیل صاحب آپ بات کروں جی اصل میں جو ہے نا یہ بڑی مایوسی ہوئی ہے ہمیں کہ ہمارے لوگ تقریریں کچھ کرتے ہیں باتیں کچھ کرتے ہیں تو عمل کچھ کرتے ہیں یہاں پہ اس زمین پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت جلد اپنی اوقات میں آ جانا چاہیے. پاکستان کو پوری دنیا فوکس کر رہی ہے, ہمیں بھی دیکھ رہی ہے. ہمیں 65 سال کی حماقت میں نہیں رہنا چاہیے تاکہ جو ہے نا یہاں پہ معاملات درست سمت پر جائیں. ہم بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ خفیہ اور ظاہری کہاں کہاں کیا کوئی کر رہا ہے. تو ہماری خاموشی کا یہ عالم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا چھٹی حص کو ہم نے جو ہے نا وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے یا خوفزدہ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بھی کہ ہمارے لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں چاہتے جی کہ ہمیں جیل سے انہیں فوراً نکالا جائے یا واگا سے واپس بھیجا جائے, یہ کیا جائے. ہم تو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو جیل سے نکال کر ہمارے حوالے کیا جائے, وہ اپنی آباء و اجداد کی زمینیں دیکھ سکیں, گھر دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہوا جو انتہائی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم جو ہے نا پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کے نمائندے ہیں, چاہے ان کا تعلق عیسائی سے مذہب سے ہے, چاہے ہندو سے ہے, چاہے سکھ سے ہے, بدھ مت ہیں یا جو بھی یہ رکھتے ہیں پنڈت ہیں, میں سمجھتا ہوں انہیں مسلمان ہیں جو ہے نا عربی ہے, اجمی ہے, یورپی ہے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کھلی دہشت گردی ہے جو نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. آزاد کشمیر جموں کشمیر کا خطے پر جو ہے نا یہ دونوں ممالک کی افواجیں جو ہے نا یہ جبر سے کام لے رہی ہیں. ان کے خفیہ ادارے جو ہے وہ روپ بدل کر جو ہے نا یہ انٹرنیشنل اداروں کو بھی یہ پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسانی حقوق کے جو نمائندے ہیں انہیں یہاں پہ آنا چاہیے, مانیٹرنگ کرنا چاہیے. ہماری آواز جو ہے ان تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا نہ ہوا تو یہ کوشش نہ کریں کہ ہم 47 والی حالات یہاں پہ بنا لیں گے, کہیں سے قبائل انٹر کریں گے یا کہیں سے گروپ 2 4 ہیں وہ طاقت میں آ کر کسی کی سپورٹ کر کے ہم معاملہ خراب کریں گے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی یہاں سے کام کر رہے ہیں, جو ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم, کیونکہ ہمیں بھی نیند نہیں اتنی پیاری کہ ہم رات کو سوئیں تو ہم ہمارے گھروں تک کوئی آ جائے پھر ہمارے گھروں سے وہ واپس چلا جائے. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن یہ اپیل انسانی حقوق کے نمائندوں کو کرتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کو بھی کرتے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے جو ہے نا وہ فوری عمل دخل کرے یہاں پہ. اور جو پاکستان کا خطہ ہے یہاں پہ دیکھیں, یہاں سے جو ہے نا میرپور سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, مظفر آباد سے ہر مکتبہ فکر کے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دلی بھی جاتے ہیں اور رجوری بھی جاتے ہیں, سری نگر جاتے ہیں. تو وہ لوگ ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی کا ایک لیڈر اور سکھ کمیونٹی کا ایک لیڈر جو آیا وہاں پہ, تو انہیں یہاں اسلام آباد انہیں پھرنے گھومنے دیا ہے, لاہور میں دیا ہے, مظفر آباد میں دیا ہے. تو جب وہ کھریٹے کا نام انہوں نے لیا تو میرپور سے واپسی پر منگلا ڈیم سے انہیں گرفتار کیا. تو آج رہا تو انہوں نے کیا ہے, لیکن انتہا درجے کی میں سمجھتا ہوں کہ بدماشی اور گنڈا گردی جو ہے نا, چاہے وہ ہمارے آدمی ہوں چاہے انتظامیہ کی ہوں, ہم نہیں ڈرتے. ہم تو زندگی جو ہے نا یہ کسی کی بس میں نہیں سمجھتے کہ ہماری زندگی کسی سرپنچ کے پاس ہے, کسی سیاستدان کے پاس ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ زندہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا جنم لیا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, تو ہم جینا بھی عزت سے چاہتے ہیں اور جو ہے نا مرنا بھی عزت کے ساتھ چاہتے ہیں.
ہمیں جو ہے نا کسی قسم کی گناہ گردی اور بدماشی جو ہے وہ قبول نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو پاکستان کی سرزمین پہ درجے کی انسانی جو ہے نا تذلیل ہو رہی ہے، لوگوں کی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کی لپٹ میں یہ جو پاکستان کے احساس ادارے ہیں وہ نزلہ ہمارے خطے پر نکالنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے خطے پر۔ تو یہاں پہ فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں اور فوجوں نے جو ہے نا چند دنوں سے دونوں طرف سے گولہ باری شروع کی ہوئی ہے، تو ہم یونائٹڈ نیشن کے ادارے کو کہتے ہیں کہ وہ حرکت میں آئے، جہاں تک انہوں نے دل پر کر دیا ہوا ہے وہ یہاں پہ فل فوج جو ہے کشمیری جو ہے نا یہاں پہ امن فوج اتارے اپنی ان کے کنٹرول کے لیے، ان سے گنے واپس لے لی جائیں، ان سے اختیارات واپس لے لیے جائیں، اور یہاں پہ امن فوج اتر کر جو ہے نا وہ جو ہے نا جو جن کو یہ عہدے کی لالچ دیتے ہیں، جنہیں دولت دے کر یہ خریدتے ہیں تاکہ ان کا بھی دروازہ بند ہو، اور ان کی جو ہے نا بے جا طاقت انہوں نے شروع کی ہوئی ہے جو انسان میں کچلنا چاہتے ہیں کشمیریوں کو، یہاں پہ تک کنٹرول ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسی لیے جو ہے نا کھریٹا سے پیدل چل کر تنویر احمد سول سوسائٹی فورم اے جے کے ساتھ آئے ہیں، ان کی آواز پر جو ہے نا ہمارے ساتھ ان کے تنویر صاحب کے ساتھ میں بھی تھا، اور فراز احمد صاحب تھے، تیفور صاحب تھے، اور ان کے ساتھ عرفان صاحب تھے۔ ہم جو ہے نا دن رات پیدل چل کر وہاں پہ پہنچے، تو لیکن واپس نہیں، ہماری صحت بھی خراب ہوئی، ہم کالا ٹاپ سے واپس نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے کہ ہم یہاں پہ آنا چاہتے تھے، تو ہم یہ نہیں چاہتے تھے جی کہ ہم مر جائیں گے گھر پہنچے، مرنا گھر بھی ہے اور باہر بھی ہے، دن کو بھی ہے رات کو بھی ہے، تو ہمارے جو ہے نا زیادتی ہوئی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ انہیں تھانہ سٹی میں رکھا ہوا انہوں نے، تو یہاں پہ جو ہے نا جو ان کے ساتھ گرفتار تھے عارف شاہد صاحب، انہوں نے ہمارے جو ہے نا جو ہماری لیڈ کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، تنویر احمد صاحب سے بات ہوئی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا وعدہ جو کیا ہوا ہے کھوٹے کا ہم پورا کریں گے، دیکھتے ہیں چند منٹوں کے بعد یا گھنٹوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ہمارے جو ہے نا تنویر صاحب کو کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہیں گے انسانی حقوق کے نمائندوں کو کہ وہ اتریں یہاں پہ کشمیر کی جو ہے نا دونوں طرف اتر کر جو یہاں پہ نا پریکٹیکل لوگوں کے محلہ اور گاؤں تک آئیں، ہم آپ کو رسائی دیں گے، آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے، آپ یہاں پہ ریسرچ کریں، یہ نیٹ پہ دیکھیں کروائی تو لوگ عوام یہاں کی کیا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیں جی ایک منٹ میں تو بات کروں گا تھوڑی سی گرویندر سنگھ تھے، انہوں نے یہاں پہ یہ میسج دیا تھا کہ کشمیریوں کو قومی اتحاد کی ضرورت ہے، یہاں قومی اتحاد ہونا چاہیے۔ جس چیز کی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، جو قومی اتحاد کی بات انہوں نے کی یہاں پہ، اس بات پہ یہ زیادہ ناراض ہوئے اور ان کو تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں قومی اتحاد کی بات کی جائے۔ تنویر صاحب یہ اسی طرح ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے حریت کانفرنس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ حریت کانفرنس جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر کشمیریوں کو تقسیم کرتی ہے، یہ بھی بات کی انہوں نے، اور ان کو چونکہ حریت کانفرنس جو تھی ان کے لیے بڑی وہ ان کی بنائی ہوئی ہے اور ان کو اس معاملے سے بڑی تکلیف ہوئی ان کو، صحیح بالکل ایسا تو جو حریت کانفرنس یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ اس حوالے سے ان کو کافی میں تحفظ صاحب ابھی آپ شروع کریں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تکلیف جو ہوئی نا انہیں دو باتوں پہ ہوئی، ایک انہوں نے قومی اتحاد کی بات کی اور حریت کانفرنس کو یہ بولا کہ یہ کشمیریوں کو کے اندر نفرتیں پھیلاتی ہے اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتی ہے۔ تھینک یو جی فراز صاحب، کافی دیر سے میں ٹینشن میں تھا، ایک گھنٹے سے مختلف ٹائم میں نے بات کی، تو ایک عید وہ تھا جو 13 تاریخ کو 2 بجے شروع ہوا تھا، 2 بجے نہیں، جب میں 12 بجے پہنچا تھا کھریٹا تو شکیل بٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، پریس کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں سے ایک عید شروع ہوا تھا جس میں شکیل بٹ صاحب نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ میں جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی طرف سے شکیل بٹ صاحب کے جذبات کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ہمت کو، ان کی جرأت کو، ان کے جذبے کو کہ 50 کلومیٹر یہ پیدل ہمارے ساتھ چلے ہیں ان سنگلاخ پہاڑوں میں، ان بیابان جنگلوں، ویران جنگلوں میں، تو ان کے حوصلے کی میں اس فورم، اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک عید جو شروع ہوا تھا 13 تاریخ 12 بجے، تو وہ اب میرا خیال ہے کہ ختم ہونے کو ہے، کیونکہ میں بھی کوٹلی گھر جاؤں گا، 4-5 دن گھر نہیں گیا، اسی مسئلے کے ساتھ جڑا رہا ہوں، تو شکیل بٹ صاحب کی اس ہمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور عرفان صاحب جو ہمارے ساتھ چلے ہیں، جن کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے جذبے، ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ سیاسی کارکن نہیں ہے، تو جس کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ سول سوسائٹی کا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ بتایا جائے، تو عرفان صاحب کی ہمت کو، ان کے نظریات کو، جو ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں،
اور ساتھ جو تنویر صاحب یہ تو خیر چلتے ہی رہتے ہیں. تو فراز صاحب جو JKP کھوریٹا کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ایک ایپ شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہونے کو ہے. تو ہو سکتا ہے کل شام کو ہم اکٹھے نہ ہوں, ہم مہمانوں کے ساتھ نہ ہوں. کیا پتہ کہ جس ریاست کے زیر سائے میں ہم رہ رہے ہیں وہ اتنی بھیانک اور خوفناک ریاست ہے کہ اب کوئی مسجد میں محفوظ نہیں ہے, کوئی گھر میں محفوظ نہیں ہے, کوئی اسکول میں محفوظ نہیں ہے. تو اپنا آپ نے ڈسٹرب کر دیا جی, تو آواز مجھے پتہ ہے کہ خیر. تو یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بٹ صاحب کو جو راستے میں تکلیف ہوئی ہے بہت زیادہ, ان کی سانسیں رکنے لگی تھی, لیکن ان کے جذبے اور حوصلہ جوان تھا. تو ان کی عمر کے جتنے بھی کشمیر کے اندر جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں, ترقی پسند کہتے ہیں, اور مختلف پارٹیوں کی انہوں نے دوڑ بھاگ اخباری بیانات تک سنبھالی ہوئی ہے, ان کو اب شرم کرنی چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے. بٹ صاحب کی طرف دیکھ کر ان کے جذبے کو اپنانا چاہیے اور نوجوانوں کے ساتھ ان کی طاقت بننا چاہیے. ان کی عمر کے جتنے بھی جو اپنے آپ کو بڑے بڑے مچھی مار کہتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے کم سے کم. اس موقع پر ان کو ہم سے ملنے کے لیے جیل کے باہر آنا چاہیے تھا, تنویر صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے آنا چاہیے تھا. تنویر صاحب کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا, لیکن کھوریٹا سے جب ہم چلے, خیر وہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی, لیکن بالخصوص شکیل صاحب کی عمر کے جو قوم پرست ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کی طاقت بننا چاہیے اور ان کے جذبے اپنانے چاہیے ان کو. یہ میرا آخری جو پیغام تھا جو میں بات کرنا چاہتا تھا. تھینک یو جی. اور کوئی دوست بات کرنا چاہتا ہے تو کریں. جی نہیں, کوئی اور دوست ایسا ہے کہ ابھی ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ اس وقت یا تھانے میں یا کسی اور ایسی جگہ میں جہاں پہ کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے ٹیکسٹ میسیج میں بھی اور ابھی فیس بک پہ بھی اپڈیٹ کروں گا کہ لگتا ہے کہ پاکستان والے تو چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے گزر کر واپس ان کو انڈیا کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں بھیج دیا جائے. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو ان ٹچ ظاہر رہوں گا. تھینک یو.